میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو بتایا کہ میں ایک محدث صاحب یعنی حدیث شریف کا علم جاننے والے ہیں، کیا حدیث لکھا کرتا تھا، انہوں نے اللہ کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بھی بلند آواز سے درود پڑھا، حاضرین نے بھی سنا تو انہوں نے بھی مل کر درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن نعمان ایک بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قسمت چمکی اور انہیں خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کو میں نے بوسہ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ فلاں بندے سے فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے بلند رتبے والے یعنی محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، دو جہاں کے آقا ہیں، آپ فلاں سے ملنے جا رہے ہیں؟ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ سے ملنے حاضر ہوتا، آپ ملنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا کہ اے ابن نعمان ادب کرو، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ تو یہ سن کر علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ کچھ سنبھلے اور عرض کی اے روز قیامت شفاعت فرمانے والے آقا، میری جان آپ پر فدا ہو، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا اے ابن نعمان، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ وہ مبارک اور پیارا مہینہ جس میں ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ مبارک مہینہ ہم نے پا لیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی، نہ
کوئی شب برات، بلکہ کون مکان کی تمام رونق اور شان اس جانے جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ یہ بہت عظمتوں اور سعادتوں والی ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ اور پیر کا دن تھا، اس دن ہمارے پیارے نبی کی ولادت ہوئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول جو ہے وہ ہر سال اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، محفل میلاد مناتے ہیں۔ اب یہ میلاد شریف کی جو برکتیں یہ ہوتی کیا ہیں، آج انشاءاللہ الکریم اس موضوع پر چند ایک باتیں میں آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکۃ المکرمہ میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ میں منعقد ہوئی تھی۔ تو جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک اس مجلس میں کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ روایتوں میں تو ہم نے سنا بھی ہے نا کہ جو اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو حدیث میں ہے اس پر 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ ایک بڑا پیارا واقعہ بھی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو درود پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، کثرت سے درود پڑھتے تھے، ایک مرتبہ سفر پر تھے، تو سفر کرتے کرتے شام ہو گئی، اب وہ جنگل سے گزر رہے تھے اور بظاہر ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں یہ رات رک سکے۔ اب دل میں بات آئی کہ یہ جنگل بیابان ہے اور ابھی رات کا جب اندھیرا ہوگا تو یہ خوفناک درندے یہ تو سب اپنی اپنی جگہوں سے نکل آئیں گے شکار کی تلاش میں، اور میرے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں، نہ چھپنے کی رکنے کی جگہ ہے، تو مجھے تو یہ چیر پھاڑ دیں گے، کھا جائیں گے مجھے۔ اب یہ خوف طاری ہو رہا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ حدیث میں کہ جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک کی اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئے اور ذہن بنا لیا کہ میں اللہ کے نبی پر درود پڑھوں گا تو اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں گی۔ جب مجھ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ علماء نے لکھا کہ ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، خوفناک درندے اور جانور قریب سے گزرتے گئے لیکن کسی نے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تو یوں درود پاک کی برکت سے وہ اپنی جان کی حفاظت کی۔ تو درود پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے تو انوار الہی رب تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ رحمت کے فرشتے میلاد کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، میلاد منانے والوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، میلاد منانے والوں سے رب کریم خوش ہوتا ہے، ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارشیں فرماتا ہے۔ تو یقیناً میلاد شریف منانا، ماہ میلاد میں اپنے گھروں، محلوں، گلیوں بلکہ اپنی گاڑیوں کو مدنی پرچموں، جگمگاتے قمقموں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی نیک اعمال و درود پاک کی کثرت کرنا، یہ باعث اجر و ثواب مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، جو اللہ کے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے، اور اللہ کے نبی کی آمد پر خوشیاں منانے والوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماع میلاد میں شرکت کریں۔ لیکن یہاں ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع ملے نا تو ادب کو ملحوظ رکھیں۔
یہ اس پر تو امیر علیہ السلام مدنی مذاکروں میں کتنی تربیت فرماتے ہیں کہ ادب کریں، تبرک نیاز جو تقسیم ہوتی ہے ادب سے کریں، یہ جو لٹاتے ہیں پھینکتے ہیں یہ نہیں، پھر اسی طرح جو شور شرابہ اور اچھل کود کرتے ہیں نہیں، پر باوقار انداز سے درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ ایسی محفل میں شریک ہوں، باوضو شریک ہوں، ادب سے درود و سلام کا ورد کرتے رہیں تو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند، محدث اعظم حجاز حضرت شیخ محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں بیت المقدس میں 12ویں کی رات محفل میلاد میں شریک تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے یہ شروع سے آخر تک بہت ہی ادب اور احترام سے کھڑا ہو کر اس نے اس پوری محفل میں شرکت کی۔ تو جب یہ کھڑے کھڑے اس نے شرکت کی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو میں اس وقت کھڑے ہونے کو بدعت سیئہ یعنی برا عمل جانتا تھا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑے اجتماع میں میں شریک ہوں اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو لوگوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کھڑے ہو کر، مگر وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اب تو کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب یہ کھڑا ہوا تو کھڑا نہ ہو سکا، 1 سال اس طرح گزرا کہ وہ کھڑا ہی نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرمائی تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنوں گا۔ اس منت کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو صحت عطا فرمائی۔ کہتا ہے کہ اب میرا معمول بن گیا کہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جب بھی اجتماع میلاد میں شریک ہوتا ہوں تو تعظیماً کھڑے کھڑے ہی شرکت کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک میں سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم توقیر یہ انتہائی مطلوب ہے، بے انتہا اہمیت کی عامل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس کو پریورٹی دی ہے، مقدم فرمایا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اے عاشقان میلاد، ربیع الاول شریف یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت والی شانوں والی ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کو نسبت ہے کہ اللہ کے نبی مہینے میں تشریف لائے، تو اللہ پاک نے اسی نسبت کی برکت سے اس مہینے کی شان و عظمت بڑھا دی۔
اس کی 12ویں شب کو رشک لیلۃ القدر بنا دیا، کیونکہ اس مہینے میں رب کریم کی سب سے بڑی رحمت ہم گناہ گاروں کو نصیب ہوئی۔ اس مہینے میں رب کریم نے اپنے محبوب کریم ہمیں عطا فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رحمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں، کیونکہ رحمت الہی پر خوشی منانے کا حکم یہ بھی قرآن میں ہے۔ جی ہاں، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کی سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ حکم بھی دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منائیں۔ عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ، اور خصوصی خوشی ان تاریخوں پر کہ جن میں نعمت آئی، یعنی رمضان میں اللہ کا فضل قرآن آیا، ربیع الاول میں خصوصاً 12ویں تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیاوی جمع کیے ہوئے مال و متاع، روپیہ، مکان، جائیداد، جانور، کھیتی، بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے۔ یہ وقتی خوشی نہیں ہے، دائمی ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ دینی و دنیا دونوں میں ہے، جسمانی نہیں بلکہ دلی اور روحانی بھی ہے، برباد نہیں بلکہ اس پر ثواب بھی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی بڑی ترغیب ملتی ہے۔ جیسے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ عاشقان رسول میلاد مناتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا تعلق ہے۔ ایک ملک میں جانا ہوا تھا، وہاں پر تامل شافعی ہمارے عاشقان رسول تھے، وہ غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ہم تو 11ویں کے مہینے میں ایک دن 11ویں مناتے ہیں۔ میری الحمدللہ شرکت ہوئی ان کے اجتماعات میں، پورا مہینہ 11ویں کے پورے مہینے وہ روزانہ 11ویں مناتے ہیں، پورا مہینہ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں۔ تو یہ برکتیں والی دن ہے، رات ہے، اور یہ 12ویں تاریخ، یہ وہ مبارک تاریخ کہ جس دن کفر و شرک کی ساری ظلمتیں کافور ہو گئی۔ اسی 12ویں تاریخ کو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، اسی 12ویں تاریخ کو ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا، اسی 12ویں تاریخ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، اسی 12ویں تاریخ کو ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، اسی 12ویں تاریخ کو اس کے محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑیں، اسی 12ویں تاریخ کو 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا، اسی 12ویں تاریخ کو اللہ پاک کے حکم سے آسمان کے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اسی 12ویں تاریخ کو شیطان کا منہ کالا ہوا، اور یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی عید ہے، یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس دن عالم اسلام میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت جس رات سرکار پیدا ہوئے شب قدر سے بھی افضل ہے، یعنی کیونکہ شب ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے۔ تو جو رات ظہور ذات سرور کائنات کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کے بنا پر مشرف ہے، کہ اس رات تو اللہ کے نبی آئے،
اس رات تو فرشتے آتے ہیں، اس رات تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ رات، یہ مہینہ آتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ علماء نے لکھا کہ خاص کر اس مہینے کی آمد پر تعظیم و توقیر کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ تو اب کیا کہ فرض نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں سستی تھی، یا نماز تو پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی کی آمد کا مہینہ ہے نا، عبادت کا مہینہ، اور عبادت بڑھائیں، اور اس رات خصوصاً فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ رات کو خصوصی وقت میں اٹھے، تہجد پڑھے، دعا کرے۔ اس ماہ مقدس میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق و چاشت، یہ نفل نمازیں، اس کو بھی پڑھے۔ یہ نماز اشراق جو ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کر کے یہ مسجد میں ہی قیام فرماتے، مسجد میں ٹھہرے رہتے، اور نماز اشراق ادا کر کے اپنے دولت خانے پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے سنیے، اتنا اہم برکت والا یہ عمل ہے، لیکن آج ہم تو سوئے رہتے، ہم کو تو اول تو پتہ ہی نہیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز اشراق۔ کہ علماء نے لکھا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب روز ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم کو کیا پتہ، اول تو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی ہو تو پھر سستی۔ تو نماز اشراق، مہینہ آیا نا ربیع الاول کا، خوشیاں منانی ہے نا، تو عبادت کے ساتھ منائیں گے۔ اشراق و چاشت اس کی طریقہ کار سیکھے، اور نماز چاشت اس کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ جو نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لے، گویا اس نے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا۔ ہر کوئی دعا کراتا ہے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، پڑھے نماز چاشت۔ نماز چاشت کی فضیلت میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ فضیلتوں والی جو نمازیں ہیں، اشراق، چاشت، تہجد، اس کا طریقہ کار سیکھا جائے۔ پھر اسی طرح اس ماہ مقدس میں خوب صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں کو دیکھیں، جہاں جہاں ضرورت ہو ان کی مدد کریں۔ اسی طرح اب میلاد منانا ہے، اور کیا کریں؟ تو یہ نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ جی ہاں، امیر علیہ سنت اعلان فرماتے ہیں فیضان مدینہ میں، چونکہ مدنی مذاکرے ہو رہے، اور مدنی مذاکروں کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے بھی ہوتے، اس میں ایک وقت میں آ کر سحری کرتے ہیں، کئی اس ٹائم پہ روزہ رکھتے ہیں۔ 12ویں کے 12 دن روزے رکھے جاتے ہیں، جو 12 نہیں رکھنے 8 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، 3 رکھ لیں۔ یوں دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ نیکیاں کر کے میلاد بھی منایا جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو 12 روزے رکھیں، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت، تو یہ رب کریم عز و جل کی رضا پانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے۔ اور علماء نے لکھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ جنتی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ سرکار پیر کو روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ پیر شریف کا روزہ پورا سال ہمارے نبی رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزے، نفل روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور سچے عاشق رسول کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت رسول کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتی ہے۔ تو باقاعدہ پیر کا روزہ پورا سال رکھنے کی ترغیب یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ملتی ہے۔
آپ پیر کو روزہ رکھیں، امیر اہل سنت کا معمول رہا کہ آپ پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ روزے رکھ کر اس کا ایصال ثواب یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق پیش کریں گے، اور اللہ کے نبی اپنی عطا کے شایان شان عطا فرمائیں گے، تو جب ان کی عطا ہو جائے گی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ماہ جشن ولادت منانا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے ذکر حبیب کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی علامت ایک یہی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو یوں تو سارا ہی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، اپنے قول و فعل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان دنوں میں تو زیادہ بڑھ جانا چاہیے کہ اگر روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو خاص کر اس مہینے کی آمد پر روزانہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور یہ 1200 دفعہ بھی درود شریف پڑھنا اگر ایک دفعہ توجہ دے دے تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں تو بہت پڑھ سکتا ہوں۔ چھوٹا سا کاؤنٹر امیر علیہ سنت کا بھی معمول ہے کہ ان کے جیب میں کاؤنٹر ہوتا ہے، تسبیح، ڈیجیٹل تسبیح، یہ ہاتھ میں رکھ لیں، اور ہاتھ میں رکھیں تو انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود شریف ہے۔ تو مختلف درود پاک سلیکٹ کر کے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، اور 12ویں شریف کی موقع پر کم از کم 12 دن جو بقیہ دن ہے 12ویں تک، روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ نیت کریں کہ یہ درود پاک پڑھنا یہ بہترین ذکر ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے پل صراط پر آسانی نصیب ہوگی، درود پاک کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور درود پاک کی برکت سے جنت میں آقا کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ جو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ تو اسی طرح میلاد کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے، جیسے میں نے اشراق، چاشت اور دیگر جو اہم نوافل بتائی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد کہ فرض نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں، 2 سنتیں، 2 نفل، 2 رکعتیں اور ملا لیں، یہ اوابین کے رکعتیں کہلاتی ہیں۔ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 12 سال کی عبادت کا۔ تو بہرحال اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی جو مبارک رات ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں عاشقان میلاد اس رات کے آنے پر ذکر و اذکار کی اجتماع کی ترکیب بناتے ہو۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع میلاد یہ منعقد کیے جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، روزانہ مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ یہ تو منایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی 12ویں رات آئے گی تو پوری ہمارے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو راتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو اس رات الحمدللہ اجتماع میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس ساری رات اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اور خاص اس وقت میں صبح صادق کے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا جو وقت ہے، اس وقت میں صبح بہارا کا استقبال کیا جاتا ہے، اور خوب درود و سلام پڑھ کر عاشقان رسول اس رات کا، اس لمحے کا استقبال کرتے۔ اور یہ کوئی نیا معمول نہیں ہے، الحمدللہ صدیوں سے عاشقان میلاد اس ربیع الاول کی خوشیاں مناتے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا، اس بارے میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اربل کے بادشاہ جن کا نام ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ ہے،
یہ عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی تھے۔ یہ بادشاہ بہت سخی، نیک اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے، بڑے دلیر اور بڑے ذہین تھے۔ انہوں نے اپنی بہت اچھی اچھی یادیں چھوڑی ہیں۔ ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، اور بالخصوص میلاد شریف بڑے اہتمام سے مناتے تھے، بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتے۔ ان محافل میں شرکت کرنے والوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اس محفل میلاد میں، یہ کیسی محفل میلاد ہوتی تھی، بھنی ہوئی بکریوں کے 5,000 سر دیکھے، 10,000 مرغیاں، فیرنی کے 1,00,000 پیالے، حلوے کے 30,000 تھال دیکھے۔ بہت سے علماء صوفیہ محفل میلاد میں شرکت کرتے اور بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ انہیں قیمتی لباس پہناتے، انعامات سے نوازتے۔ وہ ہر سال محفل میلاد پر 3,00,000 دینار خرچ کرتے تھے۔ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا تھا، وہ ہر سال اس گھر میں سالانہ 1,00,000 دینار صرف کرتے تھے۔ 30,000 دینار خرچ کر کے حرمین شریفین کے راستے درست کرواتے۔ یہ صدقات ان صدقات کے علاوہ تھے جنہیں پوشیدہ طور پر کیا جاتا تھا۔ یہ ماشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں، اور جشن ولادت منانے والوں کو کتنی پیاری بشارت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کریں۔ پھر 12ویں کا جب دن ہوتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان میلاد جلوس میلاد کرتے ہیں، جلوس میلاد، اور اس میں کیا ہوتا ہے، باوقار انداز، باوضو ہوں اور پروقار انداز سے چلتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے اس کی برکتیں پائیں، اور اس کی برکتیں سبحان اللہ یہ کیسی ملتی ہیں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ ایک بلوچستان کے بزرگ، چلے بلوچستان والے ماشاءاللہ، حضرت میاں غلام حیدر رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، اس کا نام جمعہ تھا، جمعہ، ڈھاڈر یہ شہر کا رہنے والا تھا، اور اسے علماء کرام کے لکھے ہوئے میلاد نامے جو مختلف علماء لکھتے ہیں یہ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت میاں غلام حیدر رحمت اللہ علیہ کسی کام سے ڈھاڈر شہر تشریف لائے، آپ کے مرید یہ بھی ملنے حاضر ہوئے، مگر وہ جمعہ نامی جو شخص تھا وہ نہیں آیا۔ تو میاں غلام حیدر رحمت اللہ علیہ نے انفارمیشن لی، معلومات لی، تو پتہ چلا کہ وہ 1.5 سال سے بیمار ہے، اور اس کے پاؤں جو ہے نا وہ سوکھ چکے ہیں، چل پھر نہیں سکتا۔ تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے بلوایا اور فرمایا کہ آج رات میلاد نامہ پڑھو، اللہ خیر فرمائے گا۔ مرید نے پیر کے فرمان پر لبیک کہا، پورے یقین کے ساتھ ساری رات میلاد شریف پڑھتا رہا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم فرمایا، اور صبح کے وقت جب اس نے اٹھنا چاہا تو ویسے تو عصا یعنی لکڑی کے سہارے وہ اٹھا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میلاد شریف منا کر صبح کا وقت آیا اس نے اٹھنا چاہا تو بغیر عصا کے خود ہی وہ اٹھ گیا، اور میلاد شریف پڑھنے کی برکت سے اسے شفا حاصل ہوئی اور خود اپنے پیروں پر چل کر وہ گھر روانہ ہو گیا۔ کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، اور دیکھیں خوشیاں منانے والوں کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہا تک کرتا تھا، اور جیسے ربیع الاول کی آمد ہوتی تو وہ خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتا۔ ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں اس کے پڑوس میں غیر مسلم فیملی رہتی تھی،
تو جو اس کی وائف تھی پڑوسن، اس نے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال یہ دعوتیں کیوں کرتا ہے؟ تو شوہر نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، برتھ ہوئی تھی، یہ ان کا جشن مناتا ہے، مسلمان اس مہینے کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر غیر مسلم پڑوسن بولی کہ واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ وہ غیر مسلم پڑوسن جب رات سوئی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ نہایت حسین و بزرگ جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائے اور اس سے ملاقات فرمائے۔ تو غیر مسلم پڑوسن نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کے نبی میری بات کا جواب دیں گے؟ کہا کہ جی ہاں۔ اس پر اس غیر مسلم پڑوسن نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لبیک ارشاد فرمایا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی اور بولی میں تو مسلمان نہیں ہوں، آپ نے پھر بھی مجھے لبیک ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں، اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی، سچے دل سے مسلمان ہو گئی، اور اس نے طے کیا کہ صبح اٹھ کر اپنی ساری جمع پونجی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی۔ اب جب صبح اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر یہ کی دعوت کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو شوہر سے بڑے حیرانگی سے اس نے پوچھا کہ کس چیز کی دعوت کا اہتمام کر رہے ہو؟ تو شوہر بولا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ شوہر بولا کہ میں بھی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب ایک غیر مسلم کو جشن ولادت کی خوشیوں پر شامل ہونے پر ایمان نصیب ہو جاتا ہے، تو جو مسلمان ہو وہ اگر جشن ولادت کی خوشیاں منائے تو کیسی برکتیں پائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان دنوں کی راتوں کی خوب برکتیں نصیب فرمائے، ہماری مشکلات بھی آسان ہو، رحمت کی نظر ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا